ایک اجمال میں آپ کو بتاتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے نازک حالات ہو گئے تھے، بہت سے قبائل عرب وہ مرتد ہو گئے تھے اور بہت سوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کو وسوسے آنے لگا، یہ وسوسہ آنے لگا کہ یہ دین جو بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا تھا، کہیں اس دین کا شریعت غرہ کا نور بجھ نہ جائے، یہ وسوسے آنے لگے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کو اس طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ غزے کے بڑا نازک وقت تھا وہ کہ ادھر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ادھر بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور بہت سو نے ارتداد تو اختیار نہیں کیا لیکن انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع کے لیے جو موقع ایسا موقع آ گیا تھا کہ حضرات صحابہ کو بھی گویا کہ دین کے ختم ہونے کا وسوسہ پیدا ہو گیا تھا، دین کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، ایسے نازک موقع کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر گئے تھے، تربیت فرما کر گئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زکات ادا نہیں کروں، اگر کوئی شخص زکات کی ایک رسی بھی روک لے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوال پیدا ہوا کیف تقاتل الناس وقد قالوا لا الہ الا اللہ، آپ ایسے لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ماله ودمه، جو کلمہ پڑھ لیا جس نے اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ یہ تو مسلمان ہیں، صرف زکات نہیں دے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کیسے قتال کریں گے؟ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنی رائے پر قائم رہے اور یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز میں اور زکات میں فرق کریں گے۔ لیکن حضرت عمر جب بار بار اپنی بات دہراتے رہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور یہ کہا اخوان فی الجاہلیت و جبار فی الاسلام، جبار فی الجاہلیت و خوان فی الاسلام، تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر بنا کرتا تھا اور اسلام کے اندر آ کر تو بزدل ہو گیا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کم ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک ابو بکر کے بدن میں جان ہے اس وقت تک دین کے کسی شعبے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی اس پختگی کو جب میں نے دیکھا تو میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر کی بات